بات کریں گے شہر میں اسموگ کی فضائی آلودگی کے بادل پوری طرح سے نہیں چھٹ سکے ہیں۔ فضائی آلودگی میں مجموعی شرح 191 تک ریکارڈ کی گئی ہے۔ جبکہ دنیا میں فضائی آلودگی اعتبار سے لاہور دوسرے نمبر پر ہے۔ سی ای آر پی آفس 376 غازی روڈ انٹرچینج پر شرح 268 ریکارڈ کی گئی۔ فیز ڈی ایچ اے میں 212۔ مزید دیگر علاقوں میں اے کیو آئی ویلیو کیا ہے، اسموگ کی صورتحال کیا ہے، کومل اسلم ہمیں آگاہ کریں گی۔ جی کومل۔ جی بالکل، فضائی آلودگی کی مجموعی شرح میں ویسے تو کمی آئی ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مکمل طریقے سے لاہور شہر سے فضائی آلودگی کے بادل چھٹ گئے ہیں۔ ایئر کوالٹی انڈیکس اس وقت بہتری کے ساتھ 191 ریکارڈ کیا گیا ہے اور لاہور آلودہ ترین شہروں میں اس وقت دوسرے نمبر پر ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ متعدد علاقوں کی بات کر لیتے ہیں تو اس وقت سی ای آر پی آفس 376 غازی روڈ انٹرچینج میں 268، فیز اے ڈی ایچ میں 212، سید مراتب علی روڈ میں 202 اے کیو آئی کی مجموعی شرح جو ہے وہ ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ لاہور کے باسیوں کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے ارد گرد ماحول کو بہتر رکھیں، شجر کاری کو فروغ دیں اور جو لوکل پارٹیکلز ہیں جو لاہور کی فضا کو آلودہ کر رہے ہیں اس کا جڑ سے خاتمہ کرنے میں ہمارا کردار نبھائیں بھی اور ہمارا ساتھ بھی دیں، ایسا انتظامیہ کی جانب سے کہا جا رہا ہے، اپیل کی جا رہی ہے۔ وہیں اگر ہم بات کرتے ہیں لاہور شہر کی فضاؤں کے حوالے سے، موسم تبدیلی کے حوالے سے، اوورآل فضائی آلودگی میں کمی کے حوالے سے، تو اوورآل تو اچھی خاصی بہتری دیکھی جا رہی ہے، لیکن ابھی بھی لاہور کے بہت سے علاقے ایسے موجود ہیں جہاں پر ایک کوالٹی انڈیکس ٹرپل سینچری عبور کر چکا ہے۔ اگر احتیاط نہ کی گئی تو obvious سی بات ہے کہ ایک کوالٹی انڈیکس مزید اضافے کے ساتھ ریکارڈ کیا جائے گا، جس کے پیش نظر لاہوریوں کو کہا جا رہا ہے کہ ماسک کا استعمال یقینی بنائیں اور اپنے ارد گرد دیکھیں کہ اگر کہیں پر کوئی ایسی جگہ پر کام ہو رہا ہے جہاں پر پانی کے چھڑکاؤ کو یقینی نہیں بنایا جا رہا ہے، کہیں پر تعمیراتی کام ہو رہا ہے، کہیں پر کوئی ایسی گاڑیاں چل رہی ہیں جن کی فٹنس خراب ہے اور انتظامیہ جو ہے وہ اس پر نظر ثانی نہیں کر رہی ہے، تو اس کے خلاف شکایت 1373 پر کریں تاکہ لاہور کی فضا کو بہتر کرنے میں آپ لوگ بطور شہری اپنا فرض نبھا سکیں۔ وہیں اگر ہم بات کرتے ہیں لاہور کی فضاؤں کے حوالے سے تو ٹھنڈی ٹھنڈی جو ہے وہ ہواؤں کا سلسلہ اس وقت محسوس کیا جا رہا ہے۔ موسم بھی قدرے بہتر ہے، یعنی بہت زیادہ سردی بھی نہیں ہے، درمیانہ موسم میں انجوائے کیا جا سکتا ہے۔ ہم لوگ اس وقت پی ایچ اے میں موجود ہیں، ریس کورس پارک میں بہت سی عوام جو ہے وہ یہاں پر انجوائے بھی کر رہی ہے اپنے اپنے انداز میں۔ obvious سی بات ہے ہر کوئی جو ہے وہ اپنا ایک الگ مزاج رکھتا ہے اور الگ مزاج والا obvious سی بات ہے کہ اپنے الگ مزاج کی طرح ہی لاہور کے موسم کو بھی انجوائے کرتے ہیں، نہ صرف لاہور کے بلکہ اوورآل جیسا بھی جو ہے وہ اپنے ارد گرد ماحول کو دیکھنا چاہتا ہے، پرکھنا چاہتا ہے، انجوائے کرنا چاہتا ہے، وہ کر سکتا ہے اور کر بھی رہا ہے۔ وہیں اگر ہم بات کرتے ہیں لاہور شہر میں بارشوں سے متعلق تو محکمہ موسمیات کی جانب سے فی الوقت بارشوں سے متعلق کوئی امکانات ظاہر نہیں کیے جا رہے اور یہی بتایا جا رہا ہے کہ نومبر کے مہینے میں ابھی تک تو کوئی بھی امکانات موجود نہیں ہے کہ لاہور شہر میں بارش برس سکتی ہے۔ تب تک موسم جو ہے وہ اسی طریقے سے خشک رہے گا، سرد رہے گا۔ بچوں کو خاص طور پر کہا جا رہا ہے کہ ماسک کا استعمال یقینی کروائیں، یقینی جو ہے وہ بنائیں، کیونکہ لاہور کی فضا جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہتری کی جانب ہے وہیں پر خشک سردی کی وجہ سے جو گلا ہے وہ خشک ہو جاتا ہے، کھانسی شروع ہو جاتی ہے، تو اس سب سے بچنے کے لیے بچوں کو خاص طور پر ماسک ضرور لگوا کر گھروں سے باہر نکلیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ لاہور آنے والے دنوں میں موسمی اعتبار سے بہت اہم جانا جائے گا، یعنی کہ دسمبر شروع ہونے لگا ہے اور دسمبر جنوری کی ویسے ہی سردی جو ہے وہ بہت اہم ہے اور لاہور شہر جو ہے وہ دسمبر اور جنوری کی سردی کے نام سے ہی تو جانا جاتا ہے، تو موسم سرما باقاعدہ طور پر جو ہے وہ دسمبر اپنے جوبن کے ساتھ لاہور شہر کے باسیوں کے دل موہ لے گا اور یوں لاہوریے ہر کوئی جو ہے وہ اپنے اپنے انداز لاہور شہر کے موسم کو انجوائے کرنے کے لیے تیار بھی ہیں۔ ہمارے ساتھ کومل اسلم کی تفصیلاً اپڈیٹ کر رہی تھیں۔ بانی پی ٹی آئی کی ضمانت کی درخواستوں پر دلائل مکمل، عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی 8 مقدمات میں ضمانت پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ مزید جانیں گے اس بارے میں جمال الدین جمالی سے۔ جمال الدین اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، بانی پی ٹی آئی کی 9 مئی جلاؤ گراؤ کے 8 مقدمات کے اندر ضمانت کی درخواستوں پر دلائل مکمل ہوئے اور عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے جو آج ہی سنایا جائے گا۔ عدالت جو ہے فیصلہ لکھوا رہی ہے اور آج جو ہے جناح ہاؤس حملہ کیس، عسکری ٹاور حملہ کیس اور تھانہ شادمان نظر آتش کیس سمیت یہ 8-9 مئی کے مقدمات ہیں جن میں بانی پی ٹی آئی نے ضمانت کی درخواستیں دائر کی تھی۔ ان کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر نے دلائل مکمل کیے اور ضمانت پر رہائی کی استدعا کی، جبکہ جو سرکاری وکیل ہیں پروسیکیوٹرز انہوں نے ضمانتوں کی مخالفت کی اور عدالت کو بتایا کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے 9 مئی جلاؤ گراؤ کی جو منصوبہ بندی ہے اور سازش ہے اس کے مرکزی ملزم ہے۔ تو عدالت کو بتایا گیا کہ 9 مئی جب ہوا اس سے پہلے 7 مئی جو ہے اس کو زمان پارک کے اندر پارٹی پی ٹی آئی کا جو ہے اجلاس ہوا، اس میں کہا گیا کہ گرفتاری کا خطرہ ہے، اگر بانی پی ٹی آئی گرفتار ہوتے ہیں تو پھر کیا کرنا ہے، یہ منصوبہ بندی کی گئی اور ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری، میاں محمود رشید، میاں اسلم اقبال سمیت دیگر نے کہا کہ وہ منصوبے کے مطابق جو ہے جو اساس ترسیبات ہیں ان پر حملہ
کریں گے اور جلاؤ گراؤ کریں گے، اور انہوں نے کہا کہ وہ جانتے ہیں کیا منصوبہ بندی ہے اور کیا کرنا ہے، آپ بے فکر رہیں۔ ان لوگوں نے بانی پی ٹی آئی کو یقین دہانی کرائی تھی، پھر گرفتاری ہوئی تو انہوں نے اسی پلان کو، منصوبے کو ایگزیکیوٹ کیا۔ سرکاری پروسیکیوٹر نے یہ بھی بتایا کہ دنیا بھر میں اس طرح کی جو سازش ہوتی ہے، جلاؤ گراؤ ہوتا ہے، اس میں جو سازش کرنے والے عناصر ہیں وہ موجود موقع پہ نہ ہو تب بھی وہ اس میں شریک جرم ہوتے ہیں۔ پروسیکیوٹر نے حوالہ دیا کہ برطانیہ کے اندر جو ہے جتنے اس طرح کے واقعات ہوئے، فسادات ہوئے، ان میں مختلف ملکوں میں بیٹھے ہوئے ملزمان کو پکڑا گیا، ان کو سزائیں دی گئی۔ 9/11 کا حوالہ دیا گیا کہ مختلف ملکوں سے جو اس میں ملوث سمجھے جا رہے تھے ان کو پکڑا گیا اور ان کو سزائیں دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ بڑا معاملہ ہے، ضمانت کی درخواستوں کو خارج کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے 9 مئی کو ملک کے خلاف جنگ شروع کی تھی اور وہ جنگ ابھی بھی جاری ہے۔ کل جو واقعہ ہوا ہے، رینجرز کے جو جوان شہید ہوئے ہیں، ان کا حوالہ بھی دلائل میں سرکاری وکیل نے دیا کہ کل بھی شہادتیں ہوئی ہیں، رینجر کے اہلکاروں پر حملہ کیا، اور جس طرح جس صورتحال پی ٹی آئی نے پیدا کی ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ کبھی پی ٹی آئی کہتی رہی کہ بنگلہ دیش بنا دیں گے، کبھی کہتی رہی کہ سری لنکا بنا دیں گے، اور یہ فسادات جو ہوئے 9 مئی کے یا اس کے بعد ہوئے وہ ایک تسلسل کے ساتھ اور ایک منصوبہ بندی اور مائنڈ سیٹ کے نتیجے میں ہوتے رہے ہیں۔ عدالت آج ان ضمانت کی درخواستوں پر اپنا فیصلہ سنائے گی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج منظر علی گل جو ہے انہوں نے اس پہ فیصلہ محفوظ کیا ہے، جو ان کا کہنا ہے کہ وہ آج اس پہ سنا دیں گے، چونکہ 8 کیسز ہیں اور ان میں فیصلہ جو ہے اس میں سنانے میں، لکھنے میں وقت لگ رہا ہے، اور جو آج فیصلہ اس کے حوالے سے بہت شکریہ، ہمارے ساتھ جمال الدین جمالی تھے، اپڈیٹ کر رہے تھے۔ سینئر صوبائی وزیر اسما بخاری کا کہنا ہے کہ طلب اور رسد میں فرق آنے سے چیزوں کی قیمتیں بڑھیں، وزیر اعلیٰ نے فوری قیمتوں میں کمی کے لیے اقدامات کا حکم دے دیا۔ انتظامیہ کو اشیاء خوردہ نوش کی قیمتیں کم کرنے کے لیے اقدامات کا حکم دیا گیا۔ اسما بخاری نے مزید کیا کہا، آپ کو دکھاتے ہیں۔ بیچ میں جب فرق آتا ہے تو پرائسز میں اوپر نیچے فلکچویٹ ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی پورے پنجاب میں کہیں پر بھی کسی چیز کی قلت نہیں ہوئی۔ یہ نہیں ہوا کہ پیٹرول ختم ہو گیا ہو، یہ نہیں ہوا کہ کہیں پر کوئی سبزی نہیں مل رہی تھی، یہ نہیں ہو رہا تھا کہ کوئی اشیاء خرد و نوش کہیں پہ موجود نہیں تھی، اور اس کو جو ہے اس کی وجہ سے قیمتوں میں تھوڑا سا اضافہ ہوا، جس کے اوپر پچھلے 2 دن بھی جب یہ سب فساد چل رہا تھا، ایک خیبر پختونخوا کا صوبہ جو ہے وہ یلغار کر رہا تھا وفاق کے اوپر، اس وقت بھی چیف منسٹر پنجاب جو ہے وہ جو یہ اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ 3 گھنٹے کی میٹنگز کری تھی، اور یہی ان کا وہ پلس پوائنٹ ہے جو پنجاب کے لوگ جس کو پسند کرتے ہیں۔ بٹ چیف منسٹر صاحبہ کی جو ہے وہ ڈائریکشن آج باقاعدہ طور پر سرکولیٹ ہو چکی ہے۔ تمام ہمارے پرائس کنٹرول میجسٹریٹس، ہمارا پورا ادارہ موجود ہے اس وقت پرائس کنٹرول کے حوالے سے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آج شام وہ لاہور پارکنگ کمپنی گزشتہ 2 سال سے لاوارث ہے۔ 22 ماہ گزر جانے کے باوجود بورڈ کا اجلاس ابھی تک نہیں ہو سکا ہے۔ اوور چارجنگ کا سلسلہ بے قابو، شہر کی پارکنگ سائٹس کو آٹومیٹ کرنے کا منصوبہ بھی شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ لاہور پارکنگ کمپنی گزشتہ 2 سال سے لاوارث پڑی ہے۔ 22 ماہ گزر جانے کے باوجود بورڈ کا اجلاس نہ ہو سکا۔ اوور چارجنگ کا سلسلہ بے قابو ہے۔ دوسری جانب شہر کی پارکنگ سائٹس کو آٹومیٹ کرنے کا منصوبہ بھی ابھی تک شرمندہ تعبیر نہیں ہو پایا۔ لاہور پارکنگ کمپنی گزشتہ 2 سال سے لاوارث ہے۔ 22 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے لیکن ابھی تک اجلاس نہیں ہو سکا ہے بورڈ کا۔ اوور چارجنگ کا سلسلہ بھی بے قابو ہے۔ دوسری جانب شہر کی پارکنگ سائٹس کو آٹومیٹ کرنے کا منصوبہ بھی بنایا جانا تھا جو کہ ابھی تک شرمندہ تعبیر نہیں ہو پایا۔ تو لاہور پارکنگ کمپنی گزشتہ 2 سال سے لاوارث ہے، کوئی بورڈ اجلاس نہیں ہوا۔ PINL سے نام نہ نکالنے کے خلاف درخواست پر سماعت۔ ریجنل ڈائریکٹر اینٹی کرپشن ساہیوال خالد مسعود فروغ کا پرسوں ذاتی حیثیت میں طلب۔ ضمانت ہونے کے باوجود نام PNIL سے کیوں نہیں نکالا گیا؟ جسٹس شاہرام کی جانب سے یہ استفسار کیا گیا۔ جسٹس شاہرام سرور چودھری نے شہری آفتاب احمد خان کی درخواست پر سماعت کی اور وکیل کی جانب سے یہ موقف پیش کیا گیا کہ مقدمے میں نامزد ہونے پر نام PNIL میں شامل کر دیا گیا۔ یہ بھی کہا کہ ضمانت ہو چکی ہے، اس کے باوجود نام PNIL سے نہیں نکالا جا رہا۔ نام کیوں نہیں نکال رہے؟ جسٹس شاہرام سرور چودھری کا استفسار۔ نمائندے نے کہا کہ اینٹی کرپشن کی سفارش پر نام شامل کیا، انہی کی سفارش پر نکالا جائے گا۔ عدالت نے ریجنل ڈائریکٹر اینٹی کرپشن کو طلب کرتے ہوئے سماعت 29 نومبر تک ملتوی کر دی۔
सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन और पंजाब सरमायाकारी बोर्ड के चेयरमैन मुंतहा अशरफ की ज़ेर सदारत बोर्ड का इजलास हुआ। पंजाब बोर्ड बराए सरमायाकारी और तिजारत के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास में 6 नुकाती एजेंडे पर गौर किया गया और मुख्तलिफ कमेटीज़ की तश्कील की भी मंजूरी दी गई। GOR1 में सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन और चेयरमैन पंजाब बोर्ड बराए सरमायाकारी और तिजारत मुंतहा अशरफ की ज़ेर सदारत बोर्ड का 47वां इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में 6 निकाती एजेंडे पर गौर हुआ। सेक्रेटरी सनअत और तिजारत डॉक्टर एहसान बुट्टा, सदर ऐवान सनअत और तिजारत लाहौर मियां अबू जरशाद और बोर्ड डायरेक्टर्स ने इजलास में शिरकत की।